عید سے پہلے ایک اہم مسئلہ متعلق ہوتا ہے، وہ ہے صدقۃ الفطر کا۔ اس کو صدقۃ الفطر بھی کہتے ہیں، زکوٰۃ الفطر بھی کہتے ہیں، اور ہماری عام زبان میں اسے فطرہ بھی کہتے ہیں۔ تو لہٰذا فطرہ نکالا جاتا ہے، اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ مقصد حدیث پاک میں آتا ہے، دو چیزیں ہیں۔ ایک تو ہے طہرۃ للصائم و طعمۃ للمساکین، کہ دو مقصد بتائے ہیں۔ ایک یہ کہ روزہ رکھتے ہوئے، روزے کے درمیان پورے اہتمام کے باوجود بھی کبھی کچھ خطائیں ہو جاتی ہے، کبھی کچھ چھوٹی موٹی غلطیاں ہو جاتی ہے، تو صدقہ فطر کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ ان غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ اس کا مقصد ہے، یہ اس کی حکمت ہے۔ بلکہ ایک روایت میں تو یہ آتا ہے کہ جس پر صدقہ فطر نکالنا ضروری ہے اور وہ فطرہ نہیں نکالتا تو رمضان بھر کی اس کی ساری عبادتیں آسمان اور زمین کے درمیان معلق ہوتی ہے، اٹکی ہوئی ہوتی ہیں۔ جب وہ فطرہ نکالتا ہے تب جا کر اس کی ساری عبادتیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ اس کے لیے جس پر فطرہ نکالنا ضروری ہے۔ اور دوسرا مقصد بتایا کہ طعمۃ للمساکین، کہ بہت سارے ہمارے معاشرے میں، رشتہ داروں میں، آس پاس میں اور اسی طرح ساتھ رہنے والوں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے معاشی اعتبار سے کمزور بنایا ہے، لیکن بہرحال عید کی خوشی تو بڑی خوشی ہوتی ہے، تو لہٰذا عید کی خوشیوں میں ان کو شامل کر دینا، عید کی خوشیوں میں وہ ہمارے ساتھ شامل ہو جائے۔ کوئی یتیم بچہ اس وقت میں اپنے باپ کو یاد کر کے افسوس نہ کرے کہ آج میرے عید کی خوشیوں میں کوئی شریک ہونے والا نہیں ہے، کوئی مجھے کپڑا پہنانے والا، کوئی مجھے عیدی دینے والا، کوئی مجھے سوئیاں کھلانے والا نہیں ہے۔ کسی یتیم کو اس کا افسوس نہ ہو، کوئی بیوہ اس پر اللہ کی تقدیر پر اعتراض نہ کرے کہ اللہ میرے ساتھ یہ کیا ہوا کہ آج ساری دنیا خوشی منا رہی ہے لیکن میرے پاس نہ پیسہ ہے، نہ گھر میں شوہر ہے، نہ کوئی کمانے والا ہے۔ تو لہٰذا معاشرے کے ایسے جو حضرات ہیں، ایسے جو طبقہ ہے، اس کو بھی عید کی خوشیوں میں شامل کرنا، یہ فطرے کا مقصد ہے اور یہ اس کی حکمت ہے۔ تو لہٰذا عید سے پہلے فطرہ نکالنا ہے۔ اس کا وقت تو ویسے رمضان جیسے شروع ہو گیا آدمی فطرہ نکال سکتا ہے، البتہ ادائیگی ضروری جو ہو جاتی ہے وہ یا تو جیسے چاند نظر آ گیا تو ادائیگی ضروری ہوتی ہے، یا بعض علماء کے نزدیک عید کی صبح صادق جیسے ہو گئی، عید کی جیسے صبح صادق ہو گئی تو عید کی نماز سے پہلے اس کی ادائیگی ضروری ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا آدمی اپنی طرف سے بھی فطرہ نکالے، اور اپنے گھر میں جتنے افراد ہیں، جتنوں کا خرچہ اور نفقہ یہ برداشت کرتا ہے، اپنی گھر والی ہے، اپنے بچے ہیں، اپنے والدین ہیں، اور جتنے بھی گھر میں افراد ہوتے ہیں، یہاں تک کہ چاند رات کو پیدا ہونے والا بچہ بھی اگر ہے تو اس کی طرف سے بھی فطرہ نکالا جائے گا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ فطرہ کون نکالے؟ فطرہ کون نکالے گا؟ تو اس میں بھی وہی بات ہے جو زکوٰۃ کے سلسلے میں آئی ہے کہ جو مالدار ہوگا وہ فطرہ نکالے گا، جو مالدار ہوگا وہ فطرہ نکالے گا۔ جیسے زکوٰۃ میں جو مالدار ہیں وہ زکوٰۃ نکالے گا، البتہ مالدار کہیں گے کس کو؟ زکوٰۃ کے سلسلے میں تو یہ تھا کہ وہ نصاب کا مالک ہو، اتنے ہزار روپیے اس کے پاس ہو، یا اتنا سونا ہو، اتنا چاندی ہو، اس پر سال گزرا ہوا ہو، تب جا کر زکوٰۃ آدمی پر فرض ہوتی ہے۔ لیکن فطرہ جو ہوتا ہے اس کی مالداری کا معیار اور اس کی مالداری کا کرائٹیریا کم ہے، تھوڑا ہے، چھوٹا ہے۔ چنانچہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کے پاس چاندی کے نصاب کے بقدر ضرورت سے زائد سامان ہے، چاہے پیسہ ہے، چاہے جو بھی چیزیں ہیں، ضرورت سے زائد جو کچھ ہے، اور وہ چاندی کے نصاب کو پہنچ رہا ہے۔ چاندی کا نصاب اس سال کے اعتبار سے تقریباً 40,000 روپیے تھے۔ تو اب یہ اندازہ کریں کہ جس کے پاس 40,000 روپے کے برابر ضرورت سے زائد سامان ہے یا روپیہ پیسہ ہے، سال گزرنا ضروری نہیں ہے، زکوٰۃ میں سال گزرنا تھا، یہاں پر بس آج کی تاریخ میں اگر چاندی کے نصاب کے بقدر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر آدمی کے پاس ضرورت سے زیادہ سامان یا روپیہ پیسہ ہے تو وہ صدقہ فطر نکالے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اور آسانی ہے،
کیا ہے کہ اگر عید کے دن آدمی اپنے گھر والوں پر اپنے آپ پر خرچ کرتا ہے تو لہٰذا عید کے دن کا جو خرچ ہے اور عید کی رات کا جو خرچ ہے، عید کی رات میں جو کچھ خرچ ہوتا ہے اور عید کے دن میں کھانے پینے پہننے میں جو کچھ خرچ ہوتا ہے، اس کے علاوہ اگر اس کے پاس کچھ ہے، اس کے علاوہ ایک دن ایک رات کے خرچ کے علاوہ اگر کچھ ہے تو اس کو اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے فطرہ نکالنا ہوگا۔ تو لہٰذا یہ دو معیار ہو گئے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 40,000 یعنی چاندی کے نصاب کے بقدر جس کے پاس آج کی تاریخ میں یا چاند رات کی تاریخ میں کسی کے پاس کچھ ہے تو اس کو فطرہ نکالنا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق عید کی رات اور عید کے دن میں جو کچھ خرچ ہونا ہے اس کے علاوہ اس کے پاس ہے تو اب اس کو فطرہ نکالنا ہے۔ کس کی طرف سے بتا دیا؟ تمام افراد خانہ کی طرف سے، گھر والوں کی طرف سے فطرہ نکالا جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ کتنا نکالے اور کیا کیا چیزیں آدمی فطرے میں دے سکتا ہے۔ اچھا، یہ دو الگ الگ باتیں اس لیے بتانے کی ضرورت ہے کہ حدیث پاک میں ایسے الفاظ آتے ہیں، اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے نصف صاع من تمر یا نصف صاع من بر اور جو ہے صاع من تمر، اس طرح کے کلمات آتے ہیں کہ کہیں پر آدھے صاع کا حکم ہے اور کہیں پر پورے ایک صاع کا حکم ہے۔ صاع اس زمانے کا ایک پیمانہ تھا، ایک وزن تھا جو اس زمانے میں استعمال ہوتا تھا، لیکن آج کے زمانے میں وہ نہیں ہے تو اس وجہ سے کلو گرام کے اعتبار سے بتایا جاتا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر آدمی کی طرف سے اگر گیہوں کا اگر فطرہ نکال رہا ہے تو 1.25 کلو کے اعتبار سے، ہر فرد کی طرف سے 1.25 کلو احتیاطاً 2 کلو کے اعتبار سے جو اناج عام طور سے آدمی کھاتا ہے تو اس کے اعتبار سے 2 کلو یا 1.25 کلو کے اعتبار سے آدمی نکالے۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو اناج آدمی کھاتا ہے اس کے اعتبار سے 2.5 کلو ہر فرد کی طرف سے نکالے، گھر کے ہر فرد کی طرف سے 2.5 کلو اناج آدمی نکال دے۔ اور اناج کے علاوہ دیگر چیزیں بھی ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالداری میں بھی الگ الگ معیار بنائے ہیں، کسی کو تھوڑا مالدار بنایا، کسی کو درمیانہ بنایا، کسی کو بڑے درجے کا مالدار بنایا۔ تو لہٰذا اگر گیہوں چاول کے اعتبار سے نکالتے ہیں تو بہت تھوڑی سی رقم ہوتی ہے، اس سے زیادہ اگر آدمی دینا چاہے تو کھجور کے اعتبار سے نکالے کہ کھجور 1 صاع دینا ہے، یعنی تقریباً 2.5 کلو کے اعتبار سے کھجور دینا ہے۔ تو لہٰذا کوئی آدمی کے پاس گنجائش ہے تو کھجور کے اعتبار سے فطرہ نکالے، اس سے زیادہ اگر آدمی کے پاس گنجائش ہے تو کشمش کے اعتبار سے فطرہ نکالے، اس لیے کہ اس کی قیمت اور زیادہ ہوتی ہے، تو اس اعتبار سے اپنا اپنا فطرہ نکالنا چاہیے۔ اب یہ ہے کہ یہ بات آ گئی کہ مالداری کے بھی الگ الگ معیار ہے اور کیا کیا نکالنا ہے، یہ بھی آ گیا۔ اناج کے اعتبار سے بھی آدمی دے سکتا ہے اور کھجور کے اعتبار سے بھی دے سکتا ہے، کشمش کے اعتبار سے بھی دے سکتا ہے۔ تو جس کا جو معیار ہو اس کے اعتبار سے وہ اپنا فطرہ عید کی نماز سے پہلے ضرور ضرور نکالے۔ اس میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اناج دینا زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ اناج کے ذریعے سے آدمی کی بھوک مٹ جائے گی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اناج بھی دے سکتے ہیں اور اس کی قیمت بھی دے سکتے ہیں، اور یہی زیادہ بہتر آج کل کے اعتبار سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ دیکھیے پہلے زمانے میں یہ تھا کہ اگر آدمی کے گھر میں 2 وقت کا کھانا اگر ہے تو بس اس کا گھر چل جاتا تھا اور اس کا گزر بسر ہو جاتا تھا، کھانا سب سے بڑی چیز تھی۔ لیکن آج کے زمانے میں ہمارے یہاں چونکہ ماحول بدل چکا ہے، اس لیے صرف کھانے پر گھر کے گزر بسر کا انحصار نہیں ہوتا، بلکہ اور بھی بنیادی ضرورتیں آدمی کو پیش آتی رہتی ہیں۔ تو اگر آدمی کو پیسہ مل جائے تو اپنی ضرورت کی تمام چیزیں وہ خرید سکتا ہے اور عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے زیادہ بہتر یہ ہے، اگر یہ چیز قابو میں آ جائے تو بہت بہتر ہے، بلکہ ایسا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے کہ کیا بہتر ہو کہ فطرہ ہمارا اجتماعی طور پر جمع ہو۔ ہماری اتنی بڑی بستی ہے اور بستی کے ذمہ داران ہیں، یہ اگر ایک جگہ پر اپنے فطرے کو جمع کر دے اور جو ہے چاہے اناج کے طور پر جمع کریں چاہے رقم کے طور پر جمع کریں، اور جب ایک رقم جمع ہو جائے تو پھر جو ہے جتنے ضرورت مند ہے بستی کے ان پر اناج کو تقسیم کیا جائے، تاکہ
تاکہ جو ہے ان کے گھروں کا چلانا آسان ہو جائے۔ اور پھر یہ کہ کئی سال پہلے 2-3 سال پہلے جب اس سلسلے میں فکریں ہوئی تھی، الحمدللہ ایک ایک گھر میں اتنا اناج پہنچایا گیا کہ 6-6 مہینے 7-7 مہینے کے لیے ان کو کافی ہو گیا تھا۔ تو لہٰذا کتنی بڑی بات ہوگی کہ ایک بیوہ کے یہاں، ایک یتیم کے یہاں، ایک ضرورت مند کے یہاں، ایک بیمار کے یہاں ہم نے اتنا اناج پہنچا دیا کہ 6 مہینے کے لیے وہ فارغ ہو گیا۔ 6 مہینے کا کم سے کم اس کے 2 وقت کے کھانے کا ٹینشن ختم ہو گیا۔ اگر یہ کام اجتماعی طور پر کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے، تو اس بات کی ضرور فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔